ایک روز امیر المومنین کچھ آٹا جو کا لائے اور جناب فاطمہ زہرا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے بابا کو میں نے کھانے پر مدعا کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی۔ جناب رسول نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا، سب نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب رسول خدا تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کی، نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے۔ شاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین نے نانا جان کے گلے میں بانیں ڈال دیں اور بولے، نانا جان کیا مجھ کو محروم رکھے گا؟ نانا سمجھ گئے، فرمایا بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانے وغیرہ سے فراغت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو فضا دروازے تک آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضا کو سامان مہیا نہ ہو سکا، ادھر شام ہونے کے قریب آئی مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاذ سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئی اور فرمایا، آج آپ کا افطار فضا کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً روانہ ہو گئے۔ دروازے پر پہنچ کر بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئیں مگر کسی طرح متعجب بھی تھیں کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الحرث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارہ جگر فاطمہ آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ جناب امیر نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضا نے عرض کیا، یا امیر المومنین مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہے اس لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گوشہ میں جا کر 2 رکعت نماز حاجات ادا کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کی اور گڑگڑا کر بولی، اے خالق ہر بلند پستی میں تیری حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا، تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا دعا کر رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضا نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے، فوراً وہ خوان لے کر فضا حاضر خدمت بابرکت رسول ہوئی۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فضا نے جواب میں عرض کیا کہ جس کے بھروسے پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعا کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت سے آیا ہے۔